انسان کا علم اس کے سینے سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے اونٹ اپنی نکیل چھڑا کے بھاگتا ہے۔ علم انسان کے سینے میں تبھی راسخ ہو سکتا ہے جب وہ اس کے اوپر استقلال کے ساتھ اور کنسسٹنس تفکر کرے، تدبر کرے، تذکر کرے، کتابوں میں، کائنات میں غور و فکر کرے۔ اور پھر انسان نسیان سے بھی ہے، بھول جاتا ہے اور بہت کچھ بھول جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو اپنی سوچ، اپنی فکر دل پر سے یا ذہن پر سے گزرتے ہوئے خیالات کو عقیدے کی شکل دینے کے لیے اور صحیح اور سالم عقیدے کی شکل دینے کے لیے بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کسی چیز کو سرسری طور پر پڑھ لینا یا دیکھ لینا یا اس کا مطالعہ کر لینا یا اس پر غور و فکر کرنے سے وہ چیز دل میں راسخ نہیں ہوتی۔ اور یہ دل میں راسخ ہونا علم کا اس لیے ضروری ہے کیونکہ پھر اس سے انسان کے اندر تبدیلی آتی ہے، اس کی سوچ میں تبدیلی آتی ہے، اس کے جذبات میں تبدیلی آتی ہے، اس کے عمل کرنے کی صلاحیت میں تبدیلی آتی ہے، اس کی سوچ کے اندر جو نشے و فراست ہیں اس میں تبام آنا شروع ہوتا ہے، اس میں مستقل مزاجی آنا شروع ہوتی ہے، اس میں یقین آنا شروع ہوتا ہے۔ جب انسان کے دل کے حالات اتنے سینسٹیو ہیں اور اتنے حساس ہیں، کسی بھی چیز کو لے کے انسان کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے خالق کو لے کر زندگی کے بارے میں، اس دنیا کے بارے میں، اس مقصد کے بارے میں، اس کے بعد سزا اور جزا کے اس سلسلے کے بارے میں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، امت کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں، ماضی کی گزری ہوئی قوموں کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے، صحابہ اکرام کی زندگی کے حوالے سے اسے بار بار غور و فکر کر کے اسے دل میں راسخ کرنا چاہیے تھا۔ حقیقت اور باطل، اس کے بیچ میں تفریق اس کو بار بار سوچ کر ڈالنے چاہیے تھی تاکہ اس کے اندر سے ایک وقت گزارنے کے بعد کبھی مستحکم اور مثبت خیال آتے جو اس کی زندگی میں ایسا کام پروڈیوس کرواتے کہ دنیا اس کی محنتوں سے، پروڈکٹیوٹی سے اس کو یاد رکھتی اور آخرت میں بھی اس کو اچھی جزا ملتی۔ لیکن انسان نے جب بھی اپنے آپ کو اپنے نفس کے حوالے کیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے وَلَا تَعْقِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، اے اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس تو دنیا کا اور آخرت کا سب سے پاکیزہ ترین نفس ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں۔ اس لیے آج ہم لوگ جو کمپلین کرتے ہیں یا یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں اچھے خیالات نہیں آتے، ہم سے اچھا بنا نہیں جاتا، مجھ سے اچھا بنا نہیں جاتا، میں اللہ والا نہیں بن سکتا، یا میں دنیا کے اندر اللہ کے احکام کے مطابق وہ بیلنس، ہارمنی، پیس، سکون، اطمینان نہ تلاش کر سکا اور نہ اس کو مینوفیسٹ کرا سکا۔ اس کی وجہ یہ ہے ہماری زندگی، ہماری تعلیم بچپن سے لے کر آج تک تربیت کے نشو نما کے ان فیجز کے اندر، ان اسٹیشنز کے اندر ہمیں لاسٹ، کسلان، کاہلی، سستی، معذوری اور کمزوری کے ایسے باب باندھتے آئے ہیں جس کے اندر ہم نے نہ اپنے اوپر غور کیا، نہ خالق کے اوپر غور کیا، نہ دنیا پہ غور کیا، نہ مقصد پر غور کیا، نہ اپنے ہار پہ غور کیا، نہ اپنی جیت پہ غور کیا، نہ اپنی خوشیوں پہ غور کیا۔ اور سب سے بڑی بات، جس وجہ سے اللہ نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا تھا، جو چیلنج شیطان نے اللہ کو دیا تھا وَلَا تَزِدُ أَكْثَرَ شَاكِرِينَ، تو ان کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اس لیے تو آج ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں اپنی ہر نعمت پر جو اللہ نے ہمیں دی ہے، سانسیں ہیں، آنکھیں ہیں، سوچ ہے، دوست ہیں، رشتے ہیں، جسم ہے، قوت گویائی ہے، دیکھنے کی طاقت ہے، سننے کی طاقت ہے، چلنے کی طاقت ہے، دل دھڑک رہا ہے، خون چل رہا ہے، دنیا کے اندر پیسے بھی آ رہے ہیں، دولت بھی آ رہی ہے، اولاد بھی آ رہی ہے، اور جو تکلیف ہے وہ بھی اتنی بڑی نہیں، اور جو ہے بھی سر پر نہیں چڑھ گئیں، اور جو
بھی آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہیں، اور اگر کچھ لمبی بھی ہیں تو کم سے کم ہماری سوچ اور فکر کو ٹھیک ہی کر رہی ہیں۔ ہم ان سب پر غور و فکر اس لیے نہیں کرتے کیونکہ آج ہمارا نظریہ یہ ہو چکا ہے کہ ایک جگہ پر پہنچو اور پھر دوسری کے لیے بھاگو، اور پھر تیسری کے لیے بھاگو، اور پھر چوتھی، پانچویں، چھٹی کے لیے بھاگتے جاؤ۔ نہ محاسبہ کرو نفس کا، نہ سوچو کیا ہوا، کس نے کیا، میں نے کیا کیا، اللہ نے اس میں کیا کچھ کیا، یا یہ سب چیزوں پر غور فکر نہیں کرنے کی وجہ سے، تیزی اور مستقل مزاجی نہ ہونے کی وجہ سے، سرٹینس کے لیول اور یقین کے لیول پہ نہ پہنچنے کی وجہ سے آج ہماری سرسری سی سوچ ہو چکی ہے۔ اس لیے نہ ہمارے اندر سے پازیٹیوٹی آتی ہے، نہ ہی ہم خالق کا، مخلوق کا، اپنا، اس جسم کا، روح کا اور اس دنیا کا کوئی حق ادا نہیں کر پاتے، اور پھر اینڈ کے اندر ہمیں اغیار کے اندر ہی دیکھنا پڑتا ہے۔ جب نظریات کی بات آتی ہے، جب افکار کی بات آتی ہے، جب زندگی گزارنے کی بات آتی ہے، جب زندگی گزارنے کے طریقوں کی بات آتی ہے، جب سکسیس، لاس، ہار جیت، ایموشن اور جذبات کو تعریفات دینے کی بات آتی ہے تو ہمیں غیروں کا ہی سہارا لینا پڑتا ہے۔ حالانکہ وفی انفسکم، انسان کے اپنے نفس کے اندر ہی اتنے معجزات ہیں۔ افلا تبصرون، افلا تذکرون، افلا تسمعون، کیا تمہیں نصیحت نہیں ہوتی؟ کیا تمہیں دیکھتے نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ تو اس دنیا کو دکھا کے، اپنے اندر غور و فکر کرا کے، اللہ کی ذات کے بارے میں سوچ کے، اور جس طریقے سے وہ انسان کے معاملات کریٹ کرتا ہے، اس سے انسان کو کمالات تک لے کے جانا چاہتا ہے، جہاں وہ حقیقتوں کو دیکھ سکے، باطل کو پہچان سکے، حق اور باطل کی تفریق کر سکے، اور اس سوسائٹی سے اور اس خیالی دنیا سے باہر نکل سکے جس میں اس شیطان نے اور ہمارے نفس نے ہمیں الجھا کے رکھا ہوا ہے، تاکہ ہم اپنی مقصد پر آئیں، اللہ کی ذات کا اس کامل طریقے سے۔ اور جو شیطان کا چیلنج بھی تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں غور و فکر کرنے والا اور سوچنے سمجھنے والا، راسخ عقیدے والا اور پختہ بنیادوں کے اوپر مستقل مزاجی سے کھڑے رہنے والا اور اس پر استقامت اختیار کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔